السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، میاں نواز شریف صاحب سابق 3 دفعہ کے وزیر اعظم کل برطانیہ سے اڑان بھر چکے ہیں، وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ 5 دن سعودی عرب قیام کریں گے اور اس کے بعد دبئی آئیں گے، اور دبئی سے پھر امید پاکستان جو اس جہاز کا نام رکھا گیا ہے یا جو اس پرواز کا نام رکھا گیا ہے، امید پاکستان کا نام دیا ہے اس کو، اور اس امید پاکستان میں سوار ہو کر وہ لاہور لینڈ کریں گے 21 اکتوبر کو۔ 21 اکتوبر کے حوالے سے تیاریاں تیزی میں ہیں۔ بہت سارے پی ایم ایل این کے لیڈرز جو ہیں ہمارے پروگرامز کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی جو ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں وہ اس میں مصروفیات ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے جلسے اور کارنر میٹنگز جو ہیں پی ایم ایل این نے پنجاب میں خاص طور پر کینسل کر دی ہیں۔ صرف وجہ یہ ہے کہ سارا فوکس 21 اکتوبر کی تیاری کی طرف لگایا جائے، اور تاکہ ایک جو میاں شہباز شریف صاحب نے لنڈن میں ایک دفعہ کہا تھا کہ فقید المثال جو ہے استقبال کیا جائے اپنے قائد کا، تو اس کی طرف ساری تیاریاں لگی ہوئی ہیں۔ کل کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد سے اب تک ایز سچ ہمیں کوئی ریئیکشن تو سامنے نہیں آیا، لیکن پی ایم ایل این کے لوگوں کا خیال ہے کہ جو الیکشنز ایکٹ میں ترامیم آئی ہوئی تھیں تو اس کے بعد شاید ان کو نااہلی کا مسئلہ ختم ہو گیا، تو اب وہ اہل ہو سکیں گے، باقاعدہ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے، اور اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ اس کو کیسے دیکھے گا، یا پھر ان کے مخالف وہ معاملات عدالت میں لے کے جائیں گے کہ نہیں لے کے جائیں گے۔ لیکن ناظرین، ایز وی اسپیک میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مفرور ہیں اور وہ مجرم ہیں، اور ان کا ہم نے دیکھا جس طرح ان کو باقاعدہ پروٹوکولز کے ساتھ رخصت کیا گیا کل برطانیہ سے، ہیتھرو ایئرپورٹ سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ناظرین، یہ سارے معاملات جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کے بعد آخر جو فیصلہ آیا اس کے بعد سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا تھوڑی سی پریشانی پی ایم ایل این کے کیمپ میں ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ جو رائٹ آف اپیل ہے وہ پراسپیکٹیو ہے، ریٹروسپیکٹیو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جو پرانے کیسز 184(3) کے تحت جس میں فیصلے آ چکے ہوئے ہیں ان میں رائٹ آف اپیل نہیں ہے۔ ہاں، آئندہ آنے والے کیسز میں جو اگر ہوگا کوئی 184(3) کے تحت کوئی فیصلہ آئے گا تو اس میں اپیل کا حق ہوگا۔ باقی یقیناً سب نے تعریف کی کہ پارلیمان کی سپریمیسی قائم ہوئی، کل کے فیصلے سے آئین کی سپریمیسی قائم ہوئی۔ یہ معاملات ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی آج واضح طور پر کہہ دیا کہ مسلم لیگ نون اور کسی اور سیاسی جماعت کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف واپس آ کر سیاست میں حصہ لیتے ہیں تو انہیں کچھ قانونی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی تیاریاں تمام مکمل ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور جنوری میں وہ انتخابات دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں تھوڑا سا معیشت کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے۔ ناظرین، پہلے سیگمنٹس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی صاحب، سینئر ممبر استحکام پاکستان پارٹی۔ بہت بہت شکریہ میجر صاحب آپ کے وقت کا۔ بشیر میمن صاحب، نیو انٹرنٹ ان پالیٹکس، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ بہت بہت شکریہ بشیر میمن صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ نواب تیمور تالپور صاحب، ینگ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈر، سابق صوبائی وزیر، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا۔ میں اگر اجازت دیں تو آج چودھری اعتزاز احسن صاحب نے ہمارے چینل کے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں ایک گفتگو کی، مختصر سی گفتگو ہے، وہ ذرا سن لیں۔ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کیا پیچیدگیاں ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی یا ان کو جو بھی جس قسم کی بھی ریلیف مل سکتا ہے، اس پر بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا سن لیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں بیل بیفور اریسٹ مل جائے گی اور پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی، یہ جانتے ہی نہیں کہ کانوکٹ کی ایبسکانڈنگ پہ کتنی ججمنٹس ہیں اور کتنی جابر ججمنٹس ہیں۔ یہ تو ڈرگز والے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ گن رنرز بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، بدماش بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اگر قابو آ جائے نا، جس نے کانوکٹ ایبسکانڈر، اس کا کوئی رائٹ نہیں۔ جناب روکڑی صاحب، اعتزاز
احسن صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سن لی. تو یہ ساری صورتحال ہے, لیکن اس کے باوجود تیاریاں پورے زوروں پر اور ایک باقاعدہ ایک فقید المثال استقبال کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پرنسپلی ہم اگر اصول کی بات کریں تو اس میں دو چیزیں. ایک ہے قانون کہ جس کے اوپر انہوں نے ایک جمع کرایا ایفیڈیوٹ ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں اتنے دن میں واپس آؤں گا, اور وہ واپس نہیں آتے. جب وہ واپس نہیں آتے تو لا کی نظر کے اندر وہ ایبسکانڈر ہو جاتے ہیں. اب میرے خیال میں پاکستان پینل کوڈ کا 172 کا جو ہے اس کے اوپر اس کو پنشمنٹ بھی ہے, اور جیسے ہی وہ واپس آئے گا تو 1 منتھ سے لے کے فائن بھی ہے, جرمانے بھی ہیں. یہ تو ہے ایک قانونی تقاضا. یہ اس سے ہٹ کر کسی بھی پولیٹیکل آدمی کے لیے ایک ایتھیکل کوڈ ہے, اور اس ایتھیکل کوڈ میں انٹیگریٹی جو ہے اور اس کا جو بیہیویئر ہے, جو کانڈکٹ ہے, وہ زیادہ اہم ہے. اور بالکل ہر چیز سے ہٹ کے, بالکل نیوٹرل ہو کے, پڑھے لکھے آدمی کے طور پر, ایک سنجیدہ آدمی کے طور پر, جو کہ پاکستان کو آپ اور ہم یا جتنے باقی ہیں سارے وہ ایک لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون, ڈسپلن یا ان چیزوں کی قدر کی جائے. اور ہم وہ تمام لوگ جو باہر کے ممالک میں جن چیزوں کو ہم پریز کرتے ہیں کہ کیا بات ہے ان کے اندر, وہ ایسے کرتے ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس بھی ایسے کام ہوں. میرے لیے اس قانون سے بڑھ کر یہ مسئلہ ہے ایتھیکل کوڈ کا, کہ آپ اگر عدالت کو مطلوب ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنی عدالتی کارروائی کو مکمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر اس چیز کو حل کریں. اور اس طرح پبلک کے اندر جانا, I would consider it challenging the intellect of the public of Pakistan as well, اور challenging the courts as well. دونوں کو یہ چیلنج آتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے کسی بھی پارٹی کو. دوسرا پوائنٹ میں بھی ساتھ دینا چاہوں گا, یہ جو زمین صاحب ہمارے پاس ایک ہے نا کلچر, فقید المثال استقبال اور شو آف پاور اور لوگوں کو اکٹھا کرنا, اور جنہوں نے ٹکٹس لینے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, الیکشن آ رہا ہے, اب جس نے ٹکٹ لینا ہے, میں خود کی اس مرحلے سے گزر چکا ہوں نا, جس نے ٹکٹ لینے ہیں اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بسیں پکڑے, بندے لے کر آئے, اپنی پریزنس شو کرے, اپنے لیڈر کو راضی کرنے کے لیے وہ ہر لیول تک جائے. یہ ختم ہو جانا چاہیے. بندے کی انٹیگریٹی, بندے کا کریکٹر, بندے کا اس کا کیلیبر, اس کا یعنی اس کی تین چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پارلیمان کے اندر آنے والا آدمی کے لیے کوالیفیکیشن ہے کیا. اگر کوالیفیکیشن جلد سے معذرت سے روکڑی صاحب, آپ اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ میچور ہو, پڑھا لکھا ہو, ان کو شاید ان جلسوں جلوسوں کی یا کارنر میٹنگز کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کریکٹر کو دیکھ کے جج کر کے ووٹ ڈالنے جاتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی یس وی ہیو گریجویٹڈ ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا کہ ہماری سوسائٹی کا قصور نہیں ہے. ہم لیڈر کو چاہیے کہ وہ, اگر اجازت دیں تو بشیر میمن صاحب ہمارے ساتھ واپس رابطے میں ہیں. بشیر میمن صاحب, سوال وہیں پر ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سن لی. کرکس آف دا جو گفتگو تھا ان کا وہ یہ تھا کہ ایک ایبسکانڈنگ کرمنل کے پاس کی جگہ بیسیکلی جیل ہوتی ہے, اور کسی بھی طرح پروٹیکٹیو بیل یا جو دوسری جو بیل ہوتی ہے وہ ان کو میسر نہیں ہوتی. تو یہ بیسیکلی کرکس تھا اس کا. جی اچھا, ویسے میں آپ کو ایک عرض کروں, اعتزاز احسن صاحب بزرگ ہیں, بڑے ہیں, اور بہت بڑے لائر ہیں, اور بہت بڑے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, اور منسٹر بھی رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں, وکلا تحریک میں ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں, لیکن یہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتے. وہ لائر ہیں, ان کا یہ اوپینین ہے, اٹ از دا جج ہو از ٹو ڈیسائڈ. میرا اوپینین ہے. دوسرا جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کے دھرنے کا تعلق ہے, تو یہ وہ شخص ہے جو کنوینس تھا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر کے آیا تھا سیدھا جیل جانے کے لیے. اس نے وہ اوائڈ نہیں کیا. تیسرا یہ وہ آدمی ہے, یہ سوچ لیں کہ جو جیل میں تھے اور ان کی بیٹی کو ان کے سامنے اریسٹ کیا گیا,
تو لیگل ٹیم ہے, ضرور انہوں نے ایڈوائز کیا ہوگا ڈیفینیٹلی. میرا وہ لیول تو نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں مسلم لیگ نواز کا کارکن ہوں, رہنما نہیں. رہنما ایک ہی ہوتا ہے پارٹی. صحیح جی. دیٹ از ون. مریم محمد نواز شریف. صحیح جی. سوال. اور اس وقت چیف کوآرڈینیٹر جو پاکستان میں ہیں مسلم لیگ نواز کی, مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, اور شہباز شریف صاحب مسلم لیگ کے صدر ہیں. ٹھیک جی. میں تو ایک چھوٹا سا کارکن ہوں جو نیا انٹرنٹ ہوں, اور شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ لاجسٹکلی آئی کین مطلب مینیج پراپرلی, کہ لوگوں کو مطلب سیفلی سیکیورلی کوئی, میں نے ظاہر ہے نوکری تک کو میرا تجربہ ہوگا موومنٹ کروانے میں اور جس طرح ہوتا ہے, شاید انہوں نے اس لیے مجھے اس کمیٹی کا کنوینر کر دیا. اچھا بشیر میمن صاحب, آئی انڈرسٹینڈ, بٹ میرے نزدیک آپ کا کیلیبر بہت اوپر ہے. یہ تو چیف سیکیورٹی آفیسر کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو بھی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے یا ان کی جو سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں, سو وہ دے کین انشور لاجسٹکس اینڈ آل دیٹ. بٹ یہ ان کے کارکنوں کا دیکھیں کیا کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. کارکنوں کی سیفٹی, سیکیورٹی, ویلفیئر, اور اس کے بعد انشورنگ ٹھیک ہے جی, آئی انڈرسٹینڈ, بٹ مائی پوائنٹ از سر آپ نے مس مینجمنٹ. اوکے, آئی انڈرسٹینڈ جی, بالکل آپ کا وسیع تجربہ ہے. آئی ایگری آپ کا وسیع تجربہ ہے, آئی ایگری, بٹ مائی کوشچن واز ویری سمپل. آپ نے کہا کہ وہ شخص وہ ہے جو کہ 13 جولائی 2018 کو آیا اور آ کے فوری طور پر گرفتاری دی, نہ صرف اپنی بیٹی کی بھی گرفتاری دی, اور اس کے بعد لیکن سر وہ گئے بھی تو 4 ہفتے کے لیے تھے نا, اور پھر 4 سال بعد واپس آ رہے ہیں. تو پھر جو جس طرح ابھی روکھڑی صاحب نے بات کی, کچھ ایتھکس بھی ہیں, لیکن چلیں اس پر مزید بھی بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ نواب تیمور ٹالپور صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کیا جائے. نواب صاحب, پی ایم ایل این کے قائد آپ کا 16 مہینے کا ساتھ, اور پی ڈی ایم کا اس وقت سے ساتھ شروع ہوا, پی ڈی ایم کا اور پیپلز پارٹی کا جب یہ فیصلہ ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا ہے, پھر 16 مہینے آپ حکومت میں بھی ساتھ رہے, اور اس کے بعد اب یقیناً تھوڑی سی پرابلمز آ رہی ہیں. پنجاب میں بھی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اتنی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اور پی ایم ایل این کو شاید تھوڑا سا ایج حاصل ہو رہا ہے. بٹ ان آل دس سینیریو, میاں نواز شریف صاحب کی واپسی, جس طرح چودھری اعتزاز احسن صاحب کا بھی سارٹ میں نے سنوایا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہی از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر اگین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ضمیر بھائی. ضمیر بھائی, ہم ویلکم کرتے ہیں میاں صاحب کو پاکستان کی واپسی پر, اور آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ چیئرمین بلاول بارہا یہ بات ریپیٹ کرتے تھے کہ میاں صاحب کو بھی آنا چاہیے, یہاں پر آ کے پاکستان سے پاکستان کی سیاست کرنی چاہیے اور اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہیے. جو انہوں نے کیا, اٹ واز اے گڈ ڈیسیجن. آئی تھنک واپسی آنے کا فیصلہ ان کا اچھا ہے. پر آف کورس جو اعتزاز احسن صاحب نے بات کی, انہوں نے بطور جج نہیں پر بطور ایک لیگل ایکسپرٹ کے حساب سے بات کی, اور ان کی بات میں جو بھی پوائنٹس تھے they were all with fact, vision and the rule of the law. تو میں بھی یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہوگا جس میں میاں صاحب جیل اوائڈ کر سکیں گے. پر میرے خیال سے سیاستدان کو ویسے بھی جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے, جیل اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. اور آج کل جو حالات ہیں میرے خیال سے وہ میاں صاحب کے لیے بڑے سازگار ہیں, اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر انہیں جیل لے کے بھی گئے تو ان کو 5 اسٹار ٹریٹمنٹ ملے گا اور 5 اسٹار کمرے ملیں گے, کیونکہ آج کل بڑے مہربان ہیں میاں صاحبان پر. پر جہاں تک آپ سوچتے ہیں پرائم منسٹرشپ کی اور الیکشن کی, بس میں تو وہ چیزیں بہت بھول کی ہیں. اس کا شاید میرے حساب سے تو میاں صاحب خود کینڈیڈیٹ نہیں ہے, شہباز شریف صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے, اور یہ ان کے پارٹی کے فیصلے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں. بٹ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگوں کو ہمیشہ آگے کرتے ہیں, اور ہم سیاسی لوگوں کو ہمیشہ ملک میں واپس انٹری پر ویلکم کرتے ہیں. صحیح, بالکل. سیاسی لوگ جو ہیں وہ سیاسی لیڈر جو ہیں وہ بھاگتے نہیں ہیں, میدان چھوڑ کر جیلیں بھی کاٹتے ہیں, اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ویلکم کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے ملک میں واپس آئیں اور سیاست کریں, اور جیسے توقعات شہباز شریف صاحب نے اظہار کیا ہے وہ ان پر پورا اتریں. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد مزید اس پر بات کریں گے. جو شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی ہے آج وہ بھی سنوائیں گے اور اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک ناظرین میاں شہباز شریف صاحب نے آج تاجر برادری سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا اور جو توقعات کا اظہار کیا ہماری بھی دعا ہے، لیکن آپ سن لیں ذرا. آج وقت کی انتہائی شدید ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر معاشی استحکام آئے، اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے، جو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہمیں اس ملک کے اندر تقسیم کو ختم کرنا ہوگا. یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے نواز شریف پاکستان 21 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ 21 اکتوبر کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا دن دکانیں بند رکھیں، نہیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن جتنا گھنٹے آپ دکانیں بند کر کے اپنی سڑکوں کو اور اپنے بازاروں کو کھلا کریں گے، اتنے زیادہ وہاں پر نواز شریف کے چاہنے والوں اور پروانوں کا وہاں پر پرجوش جلوس نکلتے رہیں گے، جو کہ پھر جا کر اقبال پاک مینار پاکستان پہنچیں گے. مینار پاکستان پہنچیں گے. خرم حمید روکڑی صاحب، پہلے شہباز شریف صاحب نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ اس ملک میں اب تقسیم کو ختم کرنا ہے اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں اور سیاسی استحکام اور معاشی استحکام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا، تاجروں سے خطاب کر رہے تھے، کہ آپ سارا دن اپنی دکانیں بند رکھیں لیکن چند گھنٹوں کے لیے اپنا کاروبار بند رکھیں تاکہ سڑکیں اور راستے کھلے رہیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ ایئرپورٹ پہنچ سکیں. اب یہ ایک قسم کا مطلب کہ جی سارا دن دکانیں بند نہیں کرنی لیکن بھائی صاحب دکانیں بند کر کے پہنچنا سی. دونوں چیزوں کو آپ ایویلویٹ کر دیں. اور دوسرا جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی اعتزاز احسن صاحب کی بات پہ بھی، اس پہ بھی تھوڑا سا کمنٹ کر دیں. اور دوسرا اگر آپ کو ایک چیز نظر آئے، دیکھیں ایز وی اسپیک، ڈو یو ایگری اینڈ آئی ہوپ وی آل ایگری کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب ایک مفرور مجرم ہیں؟ ڈو وی ایگری؟ ڈیفینیٹلی. جس میں کوئی اگر کہے کہ نہیں ہے ان کو باقاعدہ پروٹوکول دے کے سی آف کرنا، اس کو بھی کیسے دیکھیں کوئی بھی عمل جو جسٹیفائیڈ نہ ہو اور غلط ہو اس کا ڈیفینڈ کرنا یہ بھی ایک جرم ہوتا ہے. ہم کبھی بھی اس چیز کو، اس طرح کی روش کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ میرے لیے میرا کریکٹر اہم ہے. میں بہت ساری چیزیں آپ فورگو کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر میں یہاں پہ ایک نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کہوں کہ نہیں جی یہ جسٹیفائیڈ ہے، نہ وہ میرے لیے جسٹیفائیڈ ہے، نہ فار ہیم اٹس جسٹیفائیڈ، کسی کے لیے بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے اکراس دا بورڈ ایک آئی کین ناٹ ڈیفینڈ دیٹ. دوسرا پالیسی میسجنگ کیا ہو سکتی ہے کہ جی آپ نہیں پاکستانی عوام کے لیے وہ نہیں جی وہ دیکھیں وہ مجرم ہونے کے باوجود ان کو، میں وہی کہہ رہا ہوں ہاؤ از دس پاسبل؟ نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز ہے ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ پاسبل کیسے ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے کیوں کیا. دیکھیں کچھ لوگ ایک فضا قائم کرتے ہیں، ہماری ایک سوسائٹی کے اندر اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ایک فضا قائم کرتے ہیں کہ جی یہ شخصیت کے ساتھ مشروط ہے پاکستان جڑا ہوا، یہ ہے تو پاکستان ہے، یہ نہیں ہے تو پاکستان کولیپس کر جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ ایک ہمارا ایک ٹرینڈ ڈیولپ کیا جاتا ہے. کیوں؟ یعنی اگر ہم چلیں ایک پارٹی ورکر کے لیے تو یہ چیز شاید ایک چیز بنتی ہو، لیکن لوگ ان چیزوں کو اب بائے نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے، اور نہ یہ ٹرینڈز ڈیولپ کرانے چاہیے، نہ کرنے چاہیے. پھر میڈیا کے کچھ لوگوں کا قلم، کچھ کی زبان، کچھ کی وہ بیٹھتے ہیں یوٹیوبرز ہیں، ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ یہ چیز ہوگی تو پاکستان بچے گا. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ایک فیئر معاشرے کو بھی تشکیل کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی فیئر کر دیں. دوسری چیز شہباز شریف صاحب نے جو کہا، شہباز شریف صاحب کی مجبوری ہے، وہ ایک پارٹی کے اندر ہے. کسی بھی پارٹی کارکن کی، اب مجھے میمن صاحب نے مجھے نہیں پسند آئے گی کہ میمن صاحب اپنے آپ کو آل آف اے سڈن بالکل اس لیول پہ لے جائیں. میں پرسنلی آپ کہہ رہا ہوں کیونکہ آئی گریڈ ہم این آفیسر آف اے لیول کہ جس پر میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کے اس عہدے کی وجہ سے اور جس مقام پر انٹیگریٹی کی وجہ سے اور جس مقام پر یہ رہے ہیں. سیلف امیج سائیکالوجی، کیونکہ وہ شاید پالیٹکس کے اندر نئے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو کارکن کہہ دیا. ہمبلنس نہیں میں آئی وڈ سے کہ نہیں، آپ بھی رہنما ہیں، آپ بھی لیڈر ہیں، یہ بادشاہت نہیں ہے. آپ میں سے کل جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا تو کوئی اور بندہ آئے گا پارٹی کے لیے اور وہ کہے گا کہ میں اس پارٹی پہ آنا چاہتا ہوں. ہم لوگ جڑ کر ایک پارٹی کو بناتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں. کوئی لیڈرز ہوتے ہیں ضلع لیول کے، کوئی صوبے لیول کے. یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے کہ ایک بادشاہ ہے اور اس کے وزیر ہو سکتے ہیں اور باقی اس کی رعایا ہو سکتی ہے. تو میں گریڈ کرتا ہوں اس آفس ایک ان کو بہت بالکل تقسیم کی. جی تیسری چیز جو شخصیات ہیں نا، ان پاکستان کو یہ جو ایک ٹرینڈ ہمارا ڈیولپ کیا گیا ہے کہ اس شخصیت سے ملک کی بقا ہے. بھئی آپ اپنا ثابت کریں،
آپ کو بہت بڑے چانسز مل بھی چکے ہیں ماضی کے اندر. پبلک از ناٹ انٹرسٹڈ ان دیز تھنگس. پبلک کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. پارٹی ورکرز ڈیفینیٹلی کیا بیانیاں بنائیں وہ؟ بس یہ دے شوڈ نو نا. they should know نا. ایک If آدمی you are in his shoes, what would be your بیانیہ؟ میرا بیانیہ یہ ہوتا کہ میں پاکستان کو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف لے کے رہا ہوں. میرا بیانیہ یہ ہوتا کہ میں نجکاری کی فوائد بتاؤں. میرا بیانیہ یہ ہوتا کہ میں تمام اگر میرے سے جو غلط تو کہتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمارے نہیں وہ چیزیں شروع ہیں. یہ پالیسیز پہلے کیوں نہیں کسی نے بنائی؟ پچھلے 4 مہینوں میں جو پالیسیز کہتے ہیں ہمیں چوتھی دفعہ موقع ملے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 4-5 مہینوں کی جو پالیسیز ہیں یہ 10 سال 20 سال پہلے کیوں نہیں بنائی گئیں؟ 2/3 میجورٹی جب موجود تھی اس وقت کیوں نہیں بنائی گئیں؟ ہم کیوں نہیں فیئر ہو جاتے؟ جب 3.5 سال گورنمنٹ تھی ایک آدمی کی جو ریفارمز لانے کے لیے کہتا تھا اس نے کیوں نہیں لائیں؟ یہ اب کیوں بن رہی ہیں 4 مہینوں کے اندر 5 مہینوں کے اندر؟ میرا کنسرن اب وہ کہتے ہیں کہ دکانداروں کو کہ بھائی سارا نہیں ہونا چاہیے. اگین آئی ٹیل یو یہ بہت بڑا اور آج کل کے حالات میں کوئی چھوٹا سے چھوٹا دکاندار یا بڑے سے بڑا دکاندار افورڈ کر سکتا ہے چند گھنٹے بند. میں کہتا ہوں اچھے سے اچھے حالات بھی ہوں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کسی بھی پارٹی کو کہ وہ دکانیں بند کرائے. اچھے سے اچھے چاہے دکاندار لیوش لائف میں لائے رہا اور بڑا اس کا کاروبار چل رہا ہو, نہ دکانیں بند ہونی چاہیے نہ روڈز بند ہونی چاہیے. اس کلچر کاروبار زندگی چلتا رہنا چاہیے. اس کلچر کو ہم کب ختم کریں گے؟ ہمیں ختم کرنا چاہیے. صحیح بالکل. بشیر میمن صاحب ایک تو یہ کہ وہ تاجر برادری ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مغرب کے وقت دکانیں بند کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی بالکل نہیں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے بجلی کی بچت کے لیے اور بہت سے معاملات کے لیے. لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی ہے, وہ تو آنے والے دن ہی دیکھیں گے. لیکن آپ نے 21 اکتوبر کے حوالے سے کچھ انسیڈنٹس کے حوالے سے کل بات کی تھی, تو کائنڈلی یہ ذرا سن لیں, اس پہ بھی ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا فیئرز کیا ہیں, زیادہ لوگ کیوں نہیں لانا چاہ رہے آپ, 5 لوگ کیوں جا رہے ہو, 3 چلے جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں چارجڈ اپ ہے پی ایم ایل این اس وقت. بشیر میمن صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب چونکہ ریلوے کی کیپیسٹی ہے, ہم کٹھے جانا چاہتے ہیں. بائی روڈ جو ہے وہ اسٹارٹنگ فرام کراچی اپ ٹو سکھر نیشنل ہائی وے, اور ظاہر ہے اگر ان میں سے ایک بھی مطلب جس طرح ہوتا ہے, ایک تو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن, صحیح, خدا نہ خواستہ روڈ کی کنڈیشن. صحیح, میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے کہا کہ وہ نو ناٹ اٹ آل, اٹ از دی سیکورٹی, سیفٹی, دیر ویلفیئر, ان کا کھانا, ان کا جو ہے وہ لاجسٹکس, یو سیڈ اٹ, ہر چیز لاجسٹکس. اٹ از ناٹ ون. یہ تو بعد میں پتا لگا نا کہ یہ ٹرین مجھے کتنی مدد کر رہی ہے. اگر میں گاڑیوں میں ہوتی تو شاید جس طرح ہوتا ہے جلوس جا رہا ہو, اگر ایک گاڑی تو ٹرین بک ہو گئی ہے جی, 20 تاریخ کو روانہ ہوگی ٹرین کراچی سے. ٹرینیں بک ہوئی ہیں. اچھا, ٹرینیں بک ہوئی ہیں. جتنی کیپیسٹی تھی وہ ہم کروا چکے ہیں. میرے ساتھ پرابلم یہی ہوئی اس دن کراچی میں پریس کانفرنس تھی, تو ادھر کچھ لوگوں نے مطلب سیٹیں مانگی ہوئی تھی, تو ہم نے کہا کہ تھوڑا سا اگر کم کر سکتے ہو تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنی گاڑیوں پہ نکلیں گے. میں نے کہا یار آپ گاڑی میں بالکل جاؤ, کوئی روک تو نہیں سکتے کسی کو. بالکل جو خود اپنے طور پر ٹرین پہ جا رہا ہوں. ایگزیکٹلی. لیکن بشیر میمن صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کو لوگوں کو روکنا پڑ رہا ہے. یہاں شہباز شریف صاحب پنجاب میں لاہور میں اپنے گڑھ میں کہہ رہے ہیں کہ یار کچھ دیر کے لیے دکانیں بند کر کے آ جانا ضرور, تاکہ بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں. انہوں نے میں تھوڑا سا جو میں نے سنا, لیکن آواز کٹ کے آ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی رش ہوگا بہت زیادہ, روڈیں اگر خالی ملیں گی تو وہ جلدی کلیئر ہو جائیں گی. مطلب یہ تو دونوں کی چلیں بالکل صحیح ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا. اب بشیر میمن صاحب اب مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ کیئرفل نمبر کیا ہے جو آپ کراچی یا سندھ سے لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ریکویسٹ آ رہی ہیں. اگر 5 کا نمبر آیا تو آپ 3 کا کہہ رہے ہیں اندازن. نہیں میں آپ کو ایک عرض کروں, ہم جو ٹرینوں سے لے کر کے جا رہے ہیں وہ بھی ابھی میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ دوسری ٹرینوں میں بھی بکنگ کروا دوں. صحیح, لیکن پھر ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا سیٹنگ کیپیسٹی ہونا, اور پھر وہاں پر لاہور میں ان کی کیا ارینجمنٹس کرنی ہے میں نے, آگے سے پھر لاہور میں ارینجمنٹس کرنی ان کے رہنے کی.
ظاہر ہے وہ پہنچے گا تو صبح میں پہنچے گا تو ظاہر ہے مطلب کیسے ایگزیکٹلی اگر تھکا ہوا ہوگا تو چارج اپ کیسے ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے جلسے کے لیے؟ نہیں، چارج اپ سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ ٹرین پہ یہاں پہ ریلوے اسٹیشن لاہور پہنچ گیا تو کیسے پہنچے گا وہاں پہ جلسہ گاہ پہ. اچھا یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے نا کہ اگر کوئی بالکل وہاں کا بھی ٹرانسپورٹیشن انوالو ہے اس میں. آئی انڈرسٹینڈ. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کوئی طریقہ کار ایسا ہم نے ٹرائی کی ہے ریلوے اتھارٹیز کے ساتھ مل کے کہ ہم جو اکٹھے جا سکیں. اور پھر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مطلب جہاں پہ 10 لوگوں کی گنجائش ہے وہاں پہ 13 لوگ بیٹھ جائیں گے. بالکل ویری رائٹ. لیکن ویسے لاہور کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ابھی حال ہی میں جو ہم نے جلسہ دیکھا جو ٹھوکر نیاز بیگ پہ کھوکر صاحب نے ارینج کیا تھا وہ تو اٹ واز لائک اے لیوش ارینجمنٹ. کھانا پینا اور وہ جس طرح کسی کے ولیمے کی دعوت ہوتی ہے راؤنڈ ٹیبلز ود چیئرز اینڈ آل دیٹ, وہ تو یقیناً آپ کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوگی پنجاب کی بھی کمیٹی. میں نواب تیمور تالپور صاحب آپ تو ہمیں تو پہلے لگتا تھا کہ سندھ میں پی ایم ایل ہے ہی نہیں, تو بشیر میمن صاحب تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب لوگوں کو منع کرنا پڑ رہا ہے. ضمیر بھائی اب بشیر صاحب نے بھی بات کی ہے تو میں اب ان کے اوفینڈ تو نہیں کرنا چاہوں گا ان کو, پر میرے خیال سے اگر آپ دیکھ لیں ذرا پرانا سیٹ اپ, پرانی لوکل باڈی الیکشن ابھی ہوئی ہیں, اس سے پچھلی جنرل الیکشن, اس سے پچھلی لوکل گورنمنٹ الیکشن, اس سے پچھلی جنرل الیکشن, اس سے پچھلی لوکل گورنمنٹ الیکشن, تو جتنی سیٹیں نون لیگ کو ملی ہیں وہی رہیں گی میرے خیال سے سندھ میں. میں دعا تو کر سکتا ہوں نون لیگ کے لیے, پر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں نون لیگ کا کوئی نہ تو فیوچر ہے نہ تو کوئی ایسا برائٹ ان کو کینڈیڈیٹس ملے ہیں. میں تو ویلکم کرتا ہوں بشیر صاحب کو, سیاست میں آئے ہیں, انہوں نے نون لیگ کی فرمائش کی, پر میں سمجھتا ہوں کہ چند ہی دن میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائی ضمیر کو کہ ضمیر بھائی آپ ذرا 92 کا کیمرہ لے کے جائیے گا, جہاں سے لوگ چڑھ رہے ہو ٹرین اسٹیشن پہ وہاں پر بھی, اور جہاں سے اتر رہے ہو وہاں پہ بھی. زیادہ میں نہیں بولتا. نہیں ہو سکتا ہے جو آپ کے خلاف الائنس ہے 3 پارٹیوں کا وہ لوگ بھی آ رہے ہو نا, جس میں جی ڈی, جس میں ایک منٹ جی بشیر محمد صاحب, میں کل گیا تھا پریس کلب کراچی جی, اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ اپنے کیمرہ مین اپنے نمائندے ہمارے ساتھ بھیجیے. اوکے چلیں, اور آپ کے سارے چینلز کو دعوت دی ہے کہ اپنے کیمرہ مین اور بھیجیں اور اپنے نمائندے ساتھ بھیجیں ہمارے. ہم ان کو سیٹنگ ارینجمنٹ دینے کو تیار ہیں. ایک بالکل پورا ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے ان کے لیے کہ جو ہم کھانا کھائیں گے وہی ہمارے زبردست جی, زبردست. دیکھیں بالکل بشیر محمد صاحب آپ جب تک ہوں گے لاجسٹکس کے انچارج تو آئی ایم کنونسڈ کہ سب کو برابری سے ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن تیمور تالپور صاحب بالکل ہاں جی, میں ذرا تیمور تالپور کی بات مکمل بھی کر لیں. اور تیمور, آج کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون یا کسی اور سیاسی جماعت کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. نواز شریف وہ قانونی مشکلات وہ پہلے جو ہو چکا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جنوری میں انتخابات کے حوالے سے بہت مطمئن ہوں, الیکشن کمیشن اپنی مشق بہت حد تک مکمل کر چکا ہے. ایک تو یہ کہ کوئی لاڈلی کوئی فیورٹ نہیں ہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح قائد مسلم لیگ نون کا رخصتی ہوئی ہیتھرو سے, لنڈن ہیتھرو سے, وہ بھی آپ نے دیکھا. کوئکلی دیکھیں جی, پہلے تو میں آپ کی پرانی باتیں کلیئر کرتا جاؤں. جو آپ نے بتایا کہ ان کا جو ہے جماعت کے ساتھ اتحاد ہے 3 جماعتوں کا 4 جماعتوں کا, تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو بھی الیکشن لڑتی ہے ان سب جماعتوں کو اکٹھا کر کے اور اکیلا ان کا مقابلہ کرتی ہے اور سب کو ہرا کے آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بار کوئی زیادہ آپ نہیں دیکھیں گے. دوسری بات جو بشیر محمد صاحب نے کی, کھانا بھی اچھا ہے اور کھانے کا بندوبست بھی بڑا اچھا کیا ہے. اکثر ہم نون لیگ کے جلسوں میں دیکھتے بھی ہیں کہ وہ چیخ مار کے آواز آتی ہے کہ یار کھانا کھا کے جانا, تکڑ نہیں کرو ذرا زیادہ. تو اس طرح سے کھانے کا بندوبست ضرور رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کافی انہوں نے وہاں پہ انوائٹ کیا ہے جرنلسٹ کو, آئی ہوپ دے گو. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں سیٹیں کافی خالی ملیں گی ان کو جانے کے لیے, تو وہ بھی ساتھ چلے جائیں. اور جہاں تک الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی, تو الیکشن کمیشن کا ہم چاہتے ہیں کہ لیول فیلڈ پلینگ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ الیکشن ہو, اور ہم دعاگو ہیں کہ جو بات پرائم منسٹر نے کی اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ عمل بھی کیا جائے.
سو یہ سب چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں، پر جو ہم دیکھتے ہیں اس میں فرق ہے. آپ دیکھتے ہیں سندھ میں اگر آئی جی چینج ہوتا ہے، چیف سیکرٹری چینج ہوتا ہے تو پنجاب سے لایا جاتا ہے. کیوں بھائی سندھ میں کیا ہمارے پاس اچھی آفیسر کی کوئی کمی پیشی ہے؟ باقی صوبوں میں آپ کے ڈیولپمنٹ ورکس جو پرانے تھے وہ سارے چل رہے ہیں، کام چل رہے ہیں. ہمارے یہاں سندھ میں کیوں بند ہوتے ہیں؟ ہمارے لیے ایک الگ لا آف دا لینڈ کیوں بنایا جاتا ہے؟ تو آئی ایم ہوپ فل کہ الیکشن کمیشن چیزوں کو کلیئر کرے گی. جو ہماری شکایات ہیں ہم نے ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے، ہم نے ان کو لکھت میں بھی دیا ہے کہ بھائی ہماری چیزوں کو پرابلمس کو آپ ایڈریس کریں. دے ہیو گیون اس اے نوٹ کہ وہ بالکل کریں گے ایڈریس. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ Did you see the send off of قائد میاں نواز شریف صاحب from London Heathrow? Have you seen that? نہیں، مجھے ان کے دیدار مجھے نصیب نہیں ہوئے. I could not see that. اب مجھے بتایا، میں نے وہاں سے اندازہ کر لیا. اچھا چلیں، ایک بہت بڑے ہمارے مطلب ہائی کمشنر، اٹس ویڈیو اویلیبل ہے، برٹش جو ہمارے پاکستانی ہائی کمشنر جو برطانیہ میں ہیں انہوں نے باقاعدہ سی آف کیا. چلیں وہ دیٹ از آلسو ون بگ کوشچن آن لیول پلینگ فیلڈ، بٹ آپ دیکھیں گے تو پھر ہم اس پہ بھی بات کریں گے. خرم حمید روکڑی صاحب، پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کہ کوئی بھی لاڈلا نہیں ہے، سب کو برابر دی ہے، اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. الیکشن کمیشن بھی لیول پلینگ فیلڈ انشور ہو پائے گی؟ ہوگا جی. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کی پارٹی نے کون سا سائن مانگا؟ ہم تو شاہین ہیں نا، ہم تو عقاب ہیں. عقاب جی. اور پی ٹی آئی پی نے شاید کوئی اور مانگ لیا جی. ان کا میرے خیال ہے ان کا کیا ہے. مجھے جو جیسے جیسے دن گزریں گے نا تو ویسے ویسے میرا اپنا یہ میرا اسسمنٹ ہے کہ اشکالات لوگوں کے دور ہوتے جائیں گے، اور کورٹس سے لے کے تمام چیزیں جو ہیں مجھے ٹرانسپیرنسی نظر آ رہی ہے، اور ایک اچھا الیکشن نظر آ رہا ہے اگر ہوتا ہے، اور صاف شفاف الیکشن نظر آ رہا ہے. اور اس سے پہلے کیا کچھ ہوگا، ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم پارٹیز کو بھی تھوڑا اپنے ٹرینڈز کو اس ماڈرن ڈے پالیٹکس کے مطابق لوگوں کو یہ نہ سمجھیں کہ لوگ وہ رہ گئے ہیں جو آج سے 21 سال پہلے تھے. یونیورسٹیز یا 2 کروڑ نیا ووٹر یا تمام پڑھے لکھے لوگ یا تمام وہ لوگ جو متوسط طبقے کے ہیں وہ یہ چیزیں پسند نہیں کرتے جو ہو رہی ہیں. جو جتنا کرے گا وہ اس کا بیکلیش لے گا. پھر وہ گناہ یعنی کسی پر نہ پھینکے، اس پر افیکٹ آئے گا. تو چیزیں مجھے بہتری کی طرف نظر آ رہی ہیں جاتی ہوئی. صحیح. نواب تیمور ٹالپور صاحب، ایک تو چیز چلیں بہت ساری ہو گئی، دوسرا یہ کہ اب پنجاب کے حوالے سے یہ جو آئی پی پی والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے بعد سنا ہے کہ تھوڑی سی ذرا ٹھنڈ پڑ گئی ہے پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹیز میں، کچھ خوف، کیونکہ پہلے ساؤتھ پنجاب پہ بہت بڑا کلیم تھا پیپلز پارٹی کا. اب جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی، ویسے وہ بھی اب جو کل کا فیصلہ ہے اس کے بعد شاید وہ بھی الیکشن میں نہ ہو، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو روکڑی صاحب کے لیے گھی شکر جو نے بات کی فیئر اینڈ فری الیکشن کی، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ایسے ہی ہوگا. باقی میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے جس طرح سے لوگ آ رہے ہیں، لوگ امید شو کر رہے ہیں، لوگوں نے جس طرح سے ٹکٹس کے لیے ہمارے پاس اپلائی کیا ہے. سندھ میں تو خیر ہمارے جگہ نہیں ہے کسی کے لیے، پر کیونکہ پیپلز پارٹی نئے کینڈیڈیٹس ڈھونڈ سکتی ہے، لا سکتی ہے. نون لیگ کے ساتھ وہ ایک پرابلم ہے، تو لوگ آنے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں ہمارے پاس. اور ہم جو ہے آف کورس جہاں پر اچھے نئے چہرے، اچھے لوگ، دعا تو میں کروں گا روکڑی صاحب جیسا بھی کبھی ہمیں کوئی کینڈیڈیٹ مل جائے تو ہم بغیر سوچے ہوئے جو ٹکٹ دے دیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیں بالکل انتظار بھی ہوگا، اور ہم یہ کریں گے بھی اور چاہتے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں پہلے جو تھا پنجاب میں جس طرح سے الیکشنز ہوئی اور جو ماحول تھا وہ اب نہیں ہوگا، تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کافی زیادہ سیٹیں اٹھائیں گی. صحیح. خرم حمید روکڑی صاحب 30 سیکنڈز، یہ ساری صورتحال میں آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایک نئی پارٹی جو بننے جا رہی ہے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے، شاید خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر، مفتاح اسماعیل صاحب. اب لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں شاید اس میں کوئی شکل نظر آ رہی ہے. ڈو یو سی اینی فیوچر فار دیٹ پارٹی؟ کیونکہ 3 بندے صرف انڈیویجولز ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اس الیکشن میں تو مشکل ہے ان کا، لیکن یہ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور جیسے جا رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں یہ پارٹی بہت بہترین صورت اختیار حاصل کر سکتی ہے. اور جیسے دوسری پارٹیز شخصیات کے تسلط کے نیچے دبی ہوئی ہیں اور ان کو وہ جو
کفل لگے ہوئے ہیں تو وہ شخصیات اور بہت سی شخصیات ادھر جا سکتی ہیں. میرا آج بھی یہی کنکلوژن ہے. آج بھی اگر انہوں نے اپنی روش وہ تبدیل روکڑی کی تیسری پارٹی موسٹ پروبیبلی یہ جو ہنسی ہے نا اٹس اے ڈینائل. نہیں میں دیکھیں میں ایسے میں فیصلے اتنے جلدی نہیں کرتا. اچھا اتنے جلدی نہیں کرتے لیکن بٹ ہوپس آر ہائی. دیکھیں میں ہوپس اباؤٹ دیٹ پارٹی از ہائی. میں آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی ہے نا, میں ان کی اسٹرینتھ ہو وہاں پہ کہتا ہوں ان کی اسٹرینتھ ہے. نون والوں کی جہاں پہ چیزیں ٹھیک ہوں وہاں کہتا ہوں ان کی چیزیں ٹھیک ہیں. ہمارے پاس ایک اور کلچر بھی, ہم کہتے ہیں کہ سارا غلط ہے اور سارا صحیح ہے. نہیں وہ تو آپ نہیں کہتے, وہ تو آئی نو بیکاز یو آلویز کال اسپیڈ اے اسپیڈ, بٹ the matter of fact is کہ you have praised this upcoming thing. Let's see what happens. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, اکانومسٹ. تھوڑی سی ملکی معیشت کی صورتحال بھی جاننے کی کوشش کریں گے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, اکانومسٹ ہیں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں ملک کی معاشی صورتحال پر. خاقان نجیب صاحب, اسٹاک مارکیٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ونڈو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کی, اس میں بہت بہتری نظر آنا شروع ہوئی ہے اور 6 سال کے بعد جو ہے وہ انڈیکس بہت بہتری طریقے سے اوپر جا رہا ہے اور ڈالر بیچارہ پٹتا کافی نیچے آ رہا ہے اور اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ مزید بھی پٹے گا. اور جو ہے فارن ایکسچینج ریزروز اس میں تھوڑا سا ہمارے اوپر پریشر ہے. ایکسپورٹ سیکٹر ابھی تک نہیں جا رہا. اور تیسری سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے دیٹ از پرائیویٹائزیشن. پاکستان اسٹیل مل کے حوالے سے ابھی کہا جا رہا ہے کہ ری تھنک کیا جا رہا ہے کہ ویدر وی کین ٹیک اٹ فار سیل اور ناٹ. سو اگر آپ اس وقت اکانومی کا جائزہ لیں تو لیٹ اسٹارٹ وتھ سم بیٹر نیوز. دی بیٹر نیوز از کہ پاکستان کی جو ایکسچینج مارکیٹ ہے اٹس فنکشننگ, جو انٹر بینک ہے اور جو اوپن مارکیٹ ہے. ایک تیسری مارکیٹ تھی جس کو آپ کا کے باہر کام کر رہی تھی, وہ ایک irregular, illicit, illegitimate مارکیٹ تھی. اس کو ڈالرائزیشن کا سب سے بڑا آپ کہیں گے جو وجہ تھی وہ بن رہی تھی. سو اس کو ختم کیا گیا ہے. کچھ اسٹرکچرل ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے جو کیٹیگری بی کی کمپنیز تھی, ایکسچینج کمپنیز, ان کو ختم کیا گیا ہے. ان کو اب کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. 50 کروڑ تک جو کیپٹل ہے جو کیٹیگری اے کمپنیز ہیں اس کو ریز کیا گیا ہے. ڈی ڈالرائزیشن کا ایک ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے. جو اس وقت کی اوپن مارکیٹ ہے وہ انٹر بینک میں بھی پیسے ڈپازٹ کر رہی ہے. سو آل ان آل اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ ایک اچھا قدم ہے. ایڈمنسٹریٹو انفورسمنٹ کی جا رہی ہے. اکراس دا بارڈر جو ڈالر اسمگل ہو رہا تھا اس کو روکا جا رہا ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اس کا ایک بہت بڑا حصہ تھی. یاد رکھیے کہ اگر ان کی 6-7 ارب ڈالر کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہو رہا تھا جو کہ ایکچوئل میں بہت زیادہ ہے, وہ بھی سارا پاکستان کے اس جو تھرڈ مارکیٹ تھی وہاں سے جا رہا تھا. جب اس کو ختم کیا تو ہم نے دیکھا ہے 17% اوپن مارکیٹ میں اور 9% ہماری انٹر بینک میں روپیہ مستحکم ہوا ہے. اس کا جو امپورٹڈ انفلیشن ہے اس پہ ایک اچھا اثر پڑے گا, اس میں کمی ہوگی. پیٹرولیم پروڈکٹس ایز وی موو along on the 16th جب یہ ریوائز ہوں گی تو جب آپ پیٹرول اور ڈیزل ڈلوائیں گے تو میرا خیال ہے اس میں خاطر خواہ کمی ہوگی. ایک برینٹ کی قیمت دنیا میں $95 سے اٹس کم ڈاؤن ٹو اباؤٹ $86-87, اور یہ بھی جو اس وقت کانفلکٹ شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے, یہ اس سے بھی نیچے آ گئی تھی. سو دیز آر پازیٹیو ٹرینڈس. دوسری بات آپ نے ٹھیک کی کہ یہ پازیٹیو ٹرینڈس ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. آف کورس اسٹاک مارکیٹ از کائنڈ آف اے بیرومیٹر آف ہاؤ دی اکانومی از بیہیونگ. آف کورس ابھی بہت سے پالیسی اینڈ اسٹرکچرل ایشوز اپنی اکانومی میں قائم ہیں, وہ تبدیل نہیں ہوئے, نہ اتنی جلدی تبدیل ہو سکتے ہیں. بٹ پاکستان کی جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کے نتائج بہت اچھے آئے ہیں. فرٹیلائزر سیکٹر کے بھی نتائج اچھے ہیں. پاور سیکٹر میں کچھ چوری کو روکنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ کچھ کام ہو رہا ہے. شاید 20-22 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے. ایک امید بندھی ہے کہ ہم ان کو سیریسلی لے رہے ہیں. ان کو لیڈ کرتے ہوئے آج بھی شاید 224 پوائنٹس مارکیٹ بڑھی اور مارکیٹ میں ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو ڈیولپ ہوا, اور آئی تھنک 6 ایئر کی ہائیسٹ سطح پر جون 9, 2017 کو انڈیکس آئی تھنک 49,000
527 था और आज 48771 था जो उसको हिट किया. So that's something that is also positive. कुछ इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको पता है SIFC में काम हो रहा है. इसी को टाई अप कीजिए कि प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है. स्टील मिल इज अ वेरी सैड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन. जब हमने इसको प्राइवेटाइज किया तो आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद वो काम आगे ना बढ़ सका. Exactly. और आज ये आलम है कि शायद there is nothing much to privatize there and there is not much interest. जो शायद 3-4 बिडर्स थे उनमें से 3 ने विड्रॉ कर लिया है, सो उस पे आगे नहीं बढ़ सकते. PIA अगेन एक बहुत ही ट्रबल में है. आई थिंक 750 के करीब 712 अरब के करीब लॉसेस खड़े हैं. जो डेट एंड लायबिलिटीज हैं वो 5 गुना है ऑफ द. डॉक्टर खाकान नजीब साहब, क्योंकि आपने पाकिस्तान स्टील मिल की बात की, अब आप कह रहे हैं कि ना हम उसको रख पा रहे हैं ना बेच पा रहे हैं, मतलब चला भी नहीं पा रहे और बेच भी नहीं पा रहे. अब द थिंग इज दैट कि जितना भी हमें मिलता है बस वी शुड गेट रिड ऑफ इट ना. मतलब हम हर मतलब जितना वो नेशनल एक्सचेकर को ब्लीड कर रहा है या टैक्स पेयर्स मनी उसमें डाला जा रहा है, उससे तो निकले ना. दुरुस्त कह रहे हैं, उसको इवेंचुअली क्लोज करना पड़ेगा या कोई अगर डाइवेस्टमेंट हो सकती है तो वो करना पड़ेगा. ये 2 ही तरीके हैं उसके. और जो एम्प्लॉइज हैं उनको घर भेजना पड़ेगा. कंपनीज जो हैं वो काम करती हैं, ये सब कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंडर कंपनीज हैं, ये कोई सरकारी इदारे नहीं है. मैंने बहुत दफा कहा है कि ये जो लेबर इश्यूज खड़े हो जाते हैं, इनको बताइए कि आप एक कंपनी में काम करते थे, उसकी ओनर सरकार भी हो सकती है या आप भी हो सकते हैं उसके ओनर. उसका काम नहीं चला, एक ओनर ने अच्छा काम नहीं किया, मैनेजमेंट ने अच्छा काम नहीं किया, बोर्ड ने अच्छा काम नहीं किया, फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं थी, वो फेल हो गई, वो बंद हो जाएगी. सो पीपल गो होम. पर चलें, सरकार की कंपनी है तो कोई गोल्डन हैंडशेक भी मिल जाएगा. सो उस पे काम होना है. PTCL के $800 मिलियन ड्यू हैं, उस पे काम होना है. डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, उस पे काम होना है. इसके अलावा कोई चारा नहीं है. आप याद रखिए, डिस्कोस हम चला नहीं सकते. हम जितने मर्जी बोर्ड तब्दील कर दें, मतलब चूंकि मैं उस कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा रहा हूँ और बहुत दफा हमने ये ट्राई किया कि हम अच्छे लोग बोर्ड पे ले आए. अभी भी जो अच्छे बोर्ड हैं उन कंपनीज को देखिए, वो ब्लीड कर रही हैं. Until and unless ओनरशिप स्ट्रक्चर बहुत क्लियर हो, आप कभी भी कंपनीज को चला नहीं सकते. Until unless ओनर का स्टेक हो इन दी लॉस दैट इज हैपनिंग. बिल्कुल डॉक्टर खाकान नजीब साहब, देयर वाज वन टाइम के सूरत हाल ऐसी ही थी जैसी अब है, एज वी स्पीक ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल. लेकिन रशिया वापस आना चाह रहा था और चाह रहा था कि हम इसको दोबारा रिवाइव करें, क्योंकि उनके नजदीक ये पाकिस्तान और रशिया के दरमियान फ्रेंडशिप के लिए एक बॉन्डिंग समझी जाती थी पाकिस्तान स्टील मिल्स, जो कि तो वो चाहते थे कि इसको दोबारा रिवाइव करें. तो व्हाई डोंट वी गो बैक टू रशिया एंड आस्क देम कि इफ दे आर स्टिल इंटरेस्टेड. देखिए, जरूर अब तो हमारे पास एक ये भी चीज खड़ी हो गई है कि हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्डिनेंस से काम नहीं किया, उसे हम कुछ डील्स डायरेक्टली भी कर सकते हैं. जरूर अगर ऐसी कोई पोजीशन है तो इस पे आगे बात की जा सकती है. बट आई थिंक द इंटरेस्ट जो अभी तक सुनने में आ रहा है और जो काम हुआ है उसके सामने ये दिखाई दे रहा है कि द इंटरेस्ट इन द स्टील मिल इज वेरी वेरी लिमिटेड. जो 3-4 पार्टीज थी, अगर उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके कुछ उसमें से निकाला जा सकता है तो जरूर आगे बढ़ना चाहिए. बट चूंकि अब इस वक्त PIA बहुत ही हॉट टिकट आइटम है, बिकॉज वो मंथली इतना बड़ा ब्लीड कर रही है, शायद 12-13 अरब रुपया ब्लीड कर रही है मंथली बेसिस पे. ये अनटेनेबल पोजीशन है, अनसस्टेनेबल पोजीशन है और होल्ड नहीं की जा सकेगी. सो द आइडिया इज कि किसी तरह उसको आगे लेकर क्लियर किया जाए और उसको किसी तरह फास्ट ट्रैक किया जाए. सो लेट्स होप कि वी कैन डू समथिंग. उसके FA का आना, उसको भी फास्ट ट्रैक किया गया है. उसके FA के आने के बाद उसकी रीस्ट्रक्चरिंग होनी है, ह्यूमन रिसोर्स की, फाइनेंशियल एसेट्स सेपरेट होने हैं. ये एसेट्स बैंकों के साथ बात करके एक क्लीन PIA बननी है. ये मैं आपको बताऊं कि ये 2016 की प्रपोजल है. मुझे उस वक्त भी याद है कि हमने शाम को बैठ के एक PIA 2 के नाम से कंपनी भी बनाई थी, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, और यही कोशिश की थी कि हम ये एसेट्स को सेपरेट कर देंगे. इट डिड गो थ्रू. ये जुजियात सबको मालूम है. There is no new plan on PIA. The PIA plan is very clear. I mean, I can tell you in just a few words. But this time आपने कहा कि 2016 में भी यही चीजें आपके पास सामने टेबल पर थी, लेकिन इस दफा it's something very serious. ज़राए के हवाले से पता चला है कि कहा गया है कि 2024 जनवरी 2024 ऑनवर्ड बुकिंग्स ना करें, because there would be new management, something like that. So it's coming up to some final stage. Do you have any news about that?
देखिए न्यूज की बात नहीं है इस पे, यू हैव टू थिंक थ्रू दिस राइट। अभी पीआईए में एक आपने इजाजत ली है कि आप एक बिडिंग की बजाय आप एक निगोशिएटेड करके एक आप एफए लाएंगे। जब एफए आ जाएगा यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर, तो उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करेगा। लेट्स सी हाउ मेनी मंथ्स दैट टेक्स एंड देन उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी। 94 रूट्स हैं पाकिस्तान की, जहाज हैं जो इस वक्त 10-12 तो शायद ग्राउंड हुए हैं, उनकी लीज की मनी भी जा रही है। सो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकलती है? होटल्स की सब्सिडरीज सेपरेट होंगी, पीआईए के जो बाकी एसेट्स हैं वो सेपरेट होंगे, इंजीनियरिंग है। सो ये फिर रिस्ट्रक्चर करके लोन्स को सेपरेट करके एक क्लीन पीआईए जब बनेगी, क्लीन पीआईए की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है। सो मे बी बाय जनवरी वी हैव समथिंग। अगर बहुत फास्ट ट्रैक करेंगे मेरा ख्याल है इतनी जल्दी वी शुड बी होपफुल कि ये जो हाथी हैं इनसे जान छुड़ाई जा सके, क्योंकि हमारा आपका टैक्स पेयर्स का पैसा इसमें ब्लीड होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपके वक्त का। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।